الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو،
سورۃ النحل وہی آیات جو اس سے پہلے بھی جمعہ کے خطبہ میں تلاوت کی گئی تھی. آج کے خطبہ میں وہی آیات کریمہ اس کا ایک ٹکڑا میں نے پھر تلاوت کیا ہے. قرآن مقدس نے ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار شہد کی مکھی اور شہد کی مکھی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ کی وحی، اللہ کا الہام، اس کا تذکرہ. شہد کی مکھی اپنے وجود کے اعتبار سے بہت مختصر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو دانش، عقل، سمجھ، فہم جانوروں کے اندر جتنے بھی جانور ہیں، چرند پرند ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوجھ بوجھ، دانش، عقل، شعور عطا کیا ہے. لیکن شہد کی مکھی جانوروں میں وجود کے اعتبار سے تو مختصر ہے، لیکن علم، دانش، فہم، سمجھ سب سے زیادہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. اپنے علم و دانش کے اندر شہد کی مکھی مشہور ہے. اللہ کریم نے شہد کی مکھی کو اپنی حفاظت کے لیے اسے ڈنگ بھی عطا کیا ہے. اگر کوئی شہد کی مکھی کو چھیڑتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ڈنگ بھی مارتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، سوزش بھی ہوتی ہے، بدن کے اوپر سوجن بھی ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزبان کلھا فی النار، جتنی بھی مکھیاں ہیں زہریلی قسم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ان زہریلی مکھیوں کو، جانوروں کو یجعلھا عذابا لأہل النار، جہنم کے اندر جو کافر موجود ہوں گے، اللہ کریم کافروں پر ان مکھیوں کو، ان جانوروں کو اللہ ان پر مسلط کر دیں گے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا الا النحل، جہنمیوں میں، جہنمیوں پر، جہنم کے اندر دوسرے سارے موذی جانور ان جہنمیوں پر مسلط کیے جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کو مستثنا فرمایا کہ شہد کی مکھی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کو کس قدر ایک عمدہ وجود، عقل، دانش، اس کے پیٹ سے نکلنے والا وہ مشروب جس کو ہم اصل مصفہ کہتے ہیں، شہد کہتے ہیں، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فی شفاء للناس، کہ اللہ نے اس کے پیٹ سے نکلنے والے اس مشروب کے اندر مخلوق، اشرف المخلوق جو انسان ہے، اشرف المخلوق کی شفا اللہ نے اس میں مقدر فرما دی۔ اور یہ قرآن پاک کا بتلایا ہوا نسخہ ہے۔ اس جدید دور کے اندر، یہ سائنسی دور ہے، جدید دور ہے، اور اس جدید دور کے اندر بھی قرآن پاک کا یہ جملہ، یہ فکرہ تمام معالجین نے، ماہرین نے اس کو قبول کرتے ہوئے آج بھی اس جدید دور کے اندر شہد کی اہمیت اور شہد کی شفا اس وقت مسلم ہے۔ جو زخم دوسری دوائیوں سے، دوسری مرہموں سے، کریموں سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے شہد کی پٹی بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہد کی مکھی کو وجود تو مختصر عطا کیا ہے، لیکن وجود مختصر ہونے کے باوجود اللہ کریم اس کو اپنی قدرت کا شاہکار پیش کر رہے ہیں کہ میری قدرت کو، میری خدائی کو، اللہ فرماتے میری ربوبیت کو سمجھنا ہے تو شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کو دیکھو، اس میں غور کرو، فکر کرو۔ اس غور و فکر سے اللہ فرماتے میری خدائی، میری قدرت، اس اللہ کی اکائی، اس کا الصمد، بے نیاز ہونا خود بخود انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حکماء نے، طبیبوں نے اس سلسلہ میں کلام کیا ہے کہ آیا یہ شہد کی مکھی، یہ نحل جس کو قرآن پاک کہتا ہے، اس کا شہد لعاب ہے یا اس کے پیٹ سے نکلنے والا فضلہ؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ سے تو واضح طور پر یہی معلوم ہوتا ہے یخرج من بطونہا شراب، لیکن پیٹ سے نکلنے والی چیز جو لعاب ہوتا ہے یہ بھی پیٹ سے ہی نکلتا ہے، تھوک بھی آتی ہے، قے بھی آتی ہے، پیٹ سے نکلنے والا دوسرے راستے سے فضلہ بھی ہوتا ہے۔ تو یخرج من بطونہا شراب، یہ ایک ایسا جملہ فکرہ ہے کہ اس جملے اور فکرے کی وجہ سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ شہد کی مکھی کا فضلہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ شہد کی مکھی کا لعاب بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ پرانے حکماء میں ارسطاطالیس ایک بہت بڑے حکیم، فلسفی، طب کے ماہر وہ گزرے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ اس حکیم ارسطاطالیس نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا یہ شہد کی مکھی کا پیٹ سے نکلنے والا فضلہ ہے یا اس کا لعاب، تو شیشے کا ایک ایسا برتن تیار کیا اور شہد کی مکھیوں کو پکڑ کر اس شیشے کے اندر داخل کر دیا۔
کہ یہ شہد کی مکھیاں اس کے اندر جائیں گی، بیٹھیں گی، چھتا بنائیں گی، تو میں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، تحقیق کروں گا کہ آیا شہد پیٹ سے نکلتا ہے یا اس کے منہ کا لعاب ہے۔ لیکن وہ حکیم ارسطا طالیس اس وقت حیران ہو گیا، بہت ہی حیران ہوا کہ شہد کی مکھیوں نے سب سے پہلے کیا کیا، وہ شیشہ جو تھا اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اپنا لیپ شروع کر دیا۔ سارا لیپ کرتے 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 اندر اندھیرا کر دیا، کیونکہ شہد کی مکھی اپنے چھتے کے اندر جب کام کرتی ہے تو وہاں کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا، اندر ہی اس کی ساری وہ اللہ پاک کی طرف سے جو اس کا عمل ہے، صنعت ہے، کاریگری ہے، اس کا عمل ہے، وہ اندر اندر اندھیرے میں ہوتا ہے۔ اور پھر اندھیرا کرنے کے بعد پھر شہد کی مکھی نے اپنا کام شروع کیا اور اپنا شہد بنانا شروع کر دی۔ ارسطا طالیس کو یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ آیا پیٹ سے نکلتا ہے، فضلہ ہے، یا منہ سے لعاب نکلتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، توجہ فرمائیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، بہت ہی عمدہ۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، اشرف لباس بنی آدم فیہ لعاب دودۃ و اشرف شرابہ رجیع النحلۃ۔ فرمایا کہ یہ انسان دنیا کے اندر موجود ہے اور اس انسان کو اللہ نے نوازا ہے، حکومتیں ہیں، بادشاہیاں ہیں، مال ہے، دولت ہے، فراوانی ہے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، مال اور دولت کی وجہ سے کبر اور غرور بھی آ جاتا ہے، نخوت بھی آتا ہے۔ فرعون کو دیکھو، شداد کو دیکھو، خدا کے مقابلے میں لگ گئے۔ اللہ نے اس کو عقل بھی دی ہے، اعلیٰ عقل مخلوق میں، لیکن اپنی عقل کو، اپنے علم کو، اپنے دانش کو غلط طور پر استعمال کرتے ہوئے خدا کا مقابلہ شروع کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اتنا کبر ہے، اتنا غرور ہے، اتنا تکبر ہے تیرے اندر، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیرے لیے سب سے زیادہ عمدہ لباس وہ ریشم کا لباس، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں قیمتی لباس نہیں ہے۔ لیکن ریشم کس کا بنتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں وہ بھی خدا کی مخلوق میں ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کو آپ رکھتے ہیں، پالتے ہیں، توت کے پتے ڈالتے ہیں، وہ توت کے پتے کھا رہا ہے، اور توت کے پتے کھانے کے ساتھ ساتھ ہی اس ریشم کے کیڑے کا لعاب، منہ سے نکلنے والا لعاب، پیٹ میں غذا پہنچی اور وہ منہ کے ذریعے سے نکلتی ہے، اور منہ سے نکلتے ہی وہ ریشم بن گئی۔ اللہ، خدا کی مخلوق میں ایک مختصر سا کیڑا۔ اللہ نے ہاتھی کی مثال بھی دی ہے، اونٹ کی مثال بھی دی ہے، قرآن پاک میں سب مثالیں دی ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ وہ ریشم کا کیڑا مختصر ہے، وہ غذا اس کے پیٹ میں گئی، اس کے منہ سے نکلنے والا لعاب